میں عرض کر رہا تھا تقریریں تو بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج میں آپ کو، اور یوٹیوب پر خود میری کئی تقریریں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے مختلف عنوان کو لے کر کے، لیکن آج وہ چیزیں جو عام طور سے علماء جس کو بیان نہیں کرتے، بس ہر جگہ اعلیٰ حضرت کی تعریف ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کی تعریف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے قوم کے لیے کیا دیا ہے، میں چاہوں گا کہ میں وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ ایک بار درود شریف پڑھ کے سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے بھارتی مسلمانوں کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اسلامی بینکنگ، ہر جگہ پر ایسی بینکیں ہوں جہاں مالدار مسلمان اپنی کمائی کا کچھ حصہ وہاں جمع کریں، اور مسلمان جو غریب مسلمان ہیں ان کو دیا جائے بطور قرض بغیر سود کے، تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے کاروبار کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں، برادران وطن سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ہر جگہ پر اسلامی بینکنگ کا نظام و سسٹم ہونا چاہیے، غیر سودی بینک۔ جی پہلا۔ دوسرا، مسلمان سے خریدے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے، کبھی ان سے خریدو مت، ان کو یہ مت کرو۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانوں کی آبادی میں مسلمانی دکانیں ہونی چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ جی مسلمانوں سے ہی خریدیں۔ تیسرا فارمولہ، جگہ جگہ اسلامی دارالقضا قائم کریں، تاکہ ان کے مسائل، طلاق ہو، خلا ہو، وراثت ہو، اور جو بھی مسائل ہیں وہ دارالقضا کے ذریعے سب حل ہوں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اسلامی طریقے سے مسئلہ حل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسلامی طریقے سے۔ دوسرا یہ کہ وکیلوں کو جو اور کورٹ کے کاغذات تیار کرنے میں جو لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے مسلمان کا، وہ بچ جائے گا۔ جو سال لگتے ہیں وقت کی بربادی اور کورٹ کے چکر جو لگائے جاتے ہیں اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ بہت دور اندیشی کی بات ہے، سمجھے نا۔ حضور سید عالم نے کیا فرمایا؟ جگہ جگہ اسلامی دارالقضا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جب اس کا افتتاح ہوا تھا، ہے نا، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے تھے، اللہ ہدایت دے ان کو، بولے صاحب جب یہاں پر ہے، کہاں؟ فرسٹ رابڑی میں، تو پھر یہاں کیا ضرورت ہے؟ ارے فرسٹ رابڑی سیکنڈ رابڑی میں فرق ہے نا۔ تو اس کا جواب سید، جو ہمارے مہمان خصوصی تھے، کون؟ سید اشرف صاحب قبلہ، انہوں نے بہت اچھے انداز میں، بہت حسین پیرائم میں اس کو سمجھایا تھا، اور شال میں لپیٹ کے جو ہے انہوں نے اچھا سبق دیا تھا بہرحال جو ہے۔ جی تو اسلامی دارالقضا ہر محلے میں ہونا چاہیے، تاکہ مسلمان اس سے رجوع ہوں، اور مسلمانوں کا وقت بھی بچے، پیسہ بھی بچے، اور جو ہے اسلامی اعتبار سے بھی ہو، اور کورٹ کے جو چکر لگاتے ہیں، اور جو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑتی ہے آج کورٹوں میں جا کر دیکھو، طلاق و نکاح کی برقعے والی عورتوں کی کیسے بے عزتی ہوتی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت نے یہ فارمولہ دیا۔ چوتھا کہ مسلمان اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر ڈٹے رہیں۔ کیا کریں؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر۔ یہ 4 نکاتی فارمولہ میرے اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے دیے۔ اب آئیے مزید آگے، اہل سنت والجماعت اور اسلام کی بقا کے لیے، فلاح کے لیے، ترقی کے لیے آپ نے 10 اور عظیم فارمولے دیے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت کی، بہت کام کی بات ہے، کیونکہ لوگ بیان نہیں کرتے، بس اعلیٰ حضرت کی تعریف، سارے بیانات اٹھا کے دیکھ لو، الا ماشاءاللہ زیادہ تر، اور اسے رضوی میں چلے جاؤ تو وہاں بھی صرف یہی ہوتا ہے، صرف اعلیٰ حضرت کی تعریف ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا تعلیمات دی ہیں، وہ ہدایت دی ہیں، اس تعلیمات ہدایت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، بس اعلیٰ حضرت کی تعریف، اعلیٰ حضرت کی۔ آئیے 10 چیزیں اسلام اور سنیت کی بقا و فلاح و ترقی کے لیے آپ نے 10 عظیم ہدایات، 10 عظیم نصیحت عطا فرمائی ہیں۔
پہلی چیز سماعت فرمائیں کہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں. کیا کھولے جائیں؟ جگہ جگہ پر جہاں باقاعدہ اسلامی تعلیم ہو، پہلی چیز. دوسرے، طلباء کو پڑھنے والوں کو وظائف دیے جائیں. کیا دیے جائیں؟ جو اسلامی تعلیم سیکھے تاکہ اسی لالچ میں وہ عالم بنے. کم سے کم جو ہے ایسے نہیں تو لوگوں کو دین کی طرف، دینی علوم کی طرف راغب کرنے کے لیے پڑھنے والوں کو کیا دیا جائے. یہاں تو پڑھنے والوں کی تو دور کی بات ہے، پڑھانے والوں کو نہیں دیا جاتا. جی توجہ کے ساتھ سماعت کریں. لیکن ہم نے اعلی حضرت کے نام پر بس جلسے جلوس کیے، عوام کا پیسہ، لیکن وہ نہیں دیا جو اعلی حضرت چاہتے تھے قوم کو. کیا کہا؟ طلباء کو کیا دیے جائے؟ وظیفے دیے جائیں انہیں مالی جو ہے تاکہ وہ آئیں پڑھیں. میں جب آیا یہاں پر تو یہ مدرسہ تھا سامنے، جہاں بھی یہ ڈیکوریٹر کا سامان رکھا ہے نا، تو اسلم بابا جو ہے وہ بہت ساری چاکلیٹ اور بسکٹ وغیرہ اس میں رکھے رہتے تھے کائے میں. اور تو اب بچوں کو جب جو بچے آتے جو ہے ان کو چھٹی کے وقت دیا تھا تو اتنے بچے ہو گئے کہ پورا بھرا رہتا تھا. کس لالچ میں؟ کہ چاکلیٹ مل رہا ہے. ارے اس مدرسے میں چاکلیٹ ملتا ہے، بسکٹ ملتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا طلباء کو وظائف دیے جائیں تاکہ علم دین کی طرف لوگ مائل ہو چکے ہیں. تیسرا، مدرسوں کو معقول تنخواہیں دی جائیں. مدرسے کے میں پڑھانے والے جو بھی مدرس ہیں، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، دینیات پڑھانے والا جو بھی ہے، ان کو کیا دیا جائے؟ معقول تنخواہیں دی جائیں تاکہ وہ جان توڑ محنت کریں علم دین کو سکھانے میں. یہ اعلیٰ حضرت کا تیسرا. چوتھا کیا ہے؟ کہ جو پڑھنے والے ہیں ان کی طبیعتیں اور صلاحیتوں کو چیک کیا جائے. جو پڑھنے والے طلباء ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ان کی طبیعت کس طرف مائل ہو رہی ہے، مدرس کی طرف، باز کی طرف، کتاب لکھنے کی طرف، مبلغ کی طرف، یا مناظرے کی طرف. تو ان کی طبیعتیں، صلاحیتیں جانچ کی جائیں اور جو جس کام کے لیے مناسب ہو، زیادہ مناسب ہو، معقول وظیفہ دے کر اس سے اسی کام میں لگا دیا جائے. توجہ آپ کی. شاید آپ بھی پہلی بار سننے ہوں گے. یا اعلیٰ حضرت نے دیا ہے اپنے انتخاب نے پردہ فرمانے سے 10 سال پہلے، اور آج سے 110 سال پہلے یہ آپ نے لکھا تھا. کتنا؟ 1272 میں آپ دنیا میں تشریف لائے اور 1340 میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. کتنا؟ 1340. اور ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 1445. سمجھے نہیں؟ بہرحال تو اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے 5 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 5 سال پہلے. بہرحال تو اب کیا کہا کہ طلباء کی دیکھیے بہت کام کی بات ہے. یہ آج غیروں کے پاس ہے، یہ چیزیں غیروں نے اپنائی ہیں. عیسائیوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، ہنود کے پاس ہے. جی یہ چیز اعلیٰ حضرت نے آج سے 110 سال پہلے جو ہے آپ نے کہا کہ طلباء کی طبیعتیں، صلاحیتیں جانچ کی جائیں اور جو جس کام کے لیے زیادہ مناسب ہے معقول وظیفہ دے کر اس کام میں لگا دیے جائے. مدرسین، واعظین، مصنفین، مناظرین، مبلغین، اسے کون سے اس میں زیادہ دلچسپی ہے؟ اسے کون سے اس میں وہ پڑھنا پڑھانا چاہتا ہے، یا واعظ کہنے کا وہ ہے، یا پھر لکھنے کا وہ ہے، یا بحث و مناظرہ کرنے کا وہ ہے، یا پھر تبلیغ کرنے کا جذبہ ہے؟ یہ جو 5 شعبے ہیں، مدرسین، واعظین، مصنفین، مناظرین، مبلغین، یہ 5 شعبے خاص طور سے کہاں ہیں؟ مدارس میں ہیں. تب اس میں سے کس پر اس کی توجہ ہے؟ اپنی توجہ پڑھنے پڑھانے کی طرف تھی. کہاں تھی؟ اپن پڑھنے پڑھانے کے کیڑے تھے، بس دن اور رات تقریر کرنا نہیں آتی تھی. یہ تو یہاں آگے سیکھے ہیں. کہاں؟ بمبئی آ کر کے. جی 5واں فارمولہ، 5ویں نصیحت کہ جب وہ تیار ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ جب مدرس تیار ہو جائیں، جب واعظ تیار ہو جائیں، جب مصنف رائٹر تیار ہو جائیں، جب مناظرہ کرنے والے جو ہے ڈیبیٹ کرنے والے
تیار ہو جائیں، جب دین کی تبلیغ کرنے والے جب یہ تیار ہو جائیں، تو حضرت نے کیا کہا کہ تو پھر معقول تنخواہیں دے کر ملک کے گوشے گوشے میں انہیں پھیلا دیا جائے۔ توجہ آپ کی انصار بھائی، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھ رہے؟ اس سے پہلے سنا ہے آپ نے کسی عالم سے؟ حالانکہ اعلی حضرت کے نام سے بتیرے جلسے ہوئے ہیں، لاکھوں جلسے ہوئے ہیں جی۔ جب تیار ہو جائے کہ اللہ اکبر، کیسی کیسی چیزیں دی ہمارے اسلاف نے، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تیار ہو جائیں تو معقول تنخواہیں دے کر ملک کے گوشے گوشے میں پھیلایا جائے، تاکہ ہر طرف ہر شعبے میں اسلام و سنت کا چمن لہلہاتا نظر آئے۔ یہ کس کا فارمولہ ہے؟ اعلی حضرت کا۔ نمبر 6، حمایت، مذہب کی حمایت اور بد مذہبیت کے رد میں، اپنے مذہب کی حمایت میں اور جو بد مذہب ہیں ان کے رد میں مفید کتابیں اور رسالے مصنفوں کو نذرانے دے کر کے لکھوائے جائیں۔ تم لکھو، ہم تمہیں پیسہ دیں گے، اسلام کے تعلق سے، اس کے تعلق سے، یا پھر جو رد وہابیہ ہے اور بھی جو رد باطل فرقے ہیں ان کے رد کے بعد کتابیں، ان کو اچھے وظیفے اور ان کو نذرانے دیے جائیں اور ان سے کتابیں لکھوائی جائیں، ان سے کتابیں لکھوائی جائیں جی۔ نمبر 7، جب یہ کتابیں لکھ جائیں تصنیف شدہ رسالے، تو ان کو اچھی خوشخط عمدہ انداز میں چھپوا کر ملک میں مفت تقسیم کیے جائیں۔ آج یہ کام بھی کون کرتے ہیں؟ آج ہندو دیکھو کس طرح سے بانٹ رہے ہیں نا اسٹیشنوں پر، عیسائی دیکھو، ہے نا؟ یہ ہم نے سکھایا، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے، مگر ہم تو سو گئے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے اتنی عظیم شخصیت کی عظیم فارمولے سماعت فرمائیں۔ نمبر 8، شہروں اہل سنت والجماعت کے سفیر نگراں رہیں، آپ کے نمائندے ہر شہر میں ہوں۔ کہاں؟ آپ کے نمائندے کہاں؟ ہر شہر میں ہوں، اور جہاں جس قسم کی ضرورت ہو۔ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، مجھے یہ کہتے ہوئے جو ہے، کیونکہ میں بھی آج پہلی بار بیان کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ملا نہیں تھا، اب ملا ہے بہت دلوں کے بعد تو میں جی۔ شہر آپ کے نمائندے ہوں، اور جہاں جس قسم کی ضرورت ہو، پتہ چلے وہاں کسی واعظ کہنے والے کی ضرورت ہے تو آپ کی طرف سے واعظ کہنے والا عالم پہنچ جائے، وہاں جو ہے کسی مناظر کی ضرورت ہے، رد فرق باطلہ سے جو ہے تو وہاں بھیج دیا جائے، وہاں کسی مبلغ کی ضرورت ہے، وہاں کچھ کتابیں جو ہے جو رسالے وغیرہ چھپوا کر کے وہاں بانٹی جائے، تو وہاں عالم بھی بھیجے جائیں اور رسالے اور کتابچے جو ہے مختلف زبان میں جو لوگ وہاں کے جانتے ہوں اس زبانوں میں وہاں رسالے مفت تقسیم کیے جائیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ 8واں فارمولہ تھا۔ 9واں کیا ہے؟ نواں میرے جیسے مجھ سے بھی اچھے لوگ جو آج اس لائن میں نہیں ہیں، ایک بات درود پڑھنا اللہ سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تنخواہیں برابر نہیں مل رہی، تنخواہیں مجھ سے بھی بہتر، مجھ سے بھی ذہین میرے ساتھی لوگ، کوئی لیڈر بن گیا ہے تو کوئی قوال بن گیا ہے، کوئی کچھ بنا کوئی کچھ بنا، مطلب اپنے اپنی دنیا میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تنخواہ برابر نہیں ملتی۔ اتنی محنت سے ہم نے 10 سال 8 سال عالم کا کورس پڑھا، دن و رات محنت کر کے۔ عالم کا جو صحیح طرح کورس ہے 8 سال 7 سال سے پہلے کوئی عالم نہیں بن سکتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ تو جو عالمہ کا جو 4 سالہ کورس ہم نے رکھا ہے دوسرے مدرسے والوں نے، تو جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ اس میں، تاکہ مطلب عورتوں کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، نہیں تو صحیح طرح عالم بننے کے لیے کم سے کم 8 سال، اور مجھے 11 سال لگے، سمجھے نا؟ 11 سال میں عالم کا کورس۔ تو وہ لوگ کام میں لگ گئے، جبکہ تو وہ چیز ہے، کیا کہا کہ جو قابل ہیں، جو علماء قابل ہیں، جن کی صلاحیت ہے، مگر وہ اپنے معاشی معاملات میں مشغول ہو گئے، اپنے کاروباری، تو انہیں وہاں سے نکالا جائے، انہیں وظیفہ
اچھی تنخواہیں دے کر ان کو کام میں لگایا جائے کہ نہیں تم یہ دکان پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہو، کس کے لیے ہو؟ دین کا کام کرنے کے لیے۔ ایسے سینکڑوں عالم میں سینکڑوں، کیونکہ میرے ساتھ جو حادثات پیش آئے ہیں، کتنی مرتبہ یہ حادثے پیش آئے کہ میں نے یہ توبہ کر لی کہ اپنی اولاد سے کہہ کے جاؤں گا کہ اس لائن میں مت آنا۔ حقیقت بتا رہا ہوں، میرے ساتھ جو حادثات پیش ہے، ایک موٹی کتاب ہو جائے، میں کیسے مر کر جیا ہوں، سمجھے نہیں، مجھے پتا ہے، لیکن میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں اپنی لائن میں رہا اور اللہ نے میری ضرورتوں کو اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پورا کیا۔ بہرحال تو جو قابل علماء ہیں انہیں اپنے معاشی معاملات میں جو مصروف ہیں کاروباری، ان کو وہاں سے نکال کر اچھی تنخواہ جو ان کی ضرورت کی دیا جائے، اور پھر ان سے انہیں اسی لائن میں دیا جائے، لگایا جائے جن کی ان کو کیا ہے۔ خود جو ہے ہمارے ایک شاگرد ہیں دلی میں، صوفی اسرار صاحب، سمجھے نہیں، جن کے اتنا نیک آدمی جو ہے، اتنا نیک آدمی، لیکن وہ عالم بننے کے بعد کاروبار میں لگ گئے۔ آج وہ کبھی پینٹیں بنا رہے ہیں، کبھی ان کی فیکٹری ہے پینٹوں کی، اس کی جو ہے۔ جبکہ میں جب بھی ملتا ہوں کہتا ہوں صوفی صاحب تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو کندھے پہ رکھ کر کے جو ہے تو یہ لے کے جاتے ہو وہ لے کے جاتے ہو، اگر تم اس لائن میں ہوتے تو نہ جانے کتنے لوگ صرف تمہیں دیکھ کر کے سدھر جاتے۔ تمہارا کیریکٹر تمہارے اندر جو اچھائی ہے، یہ وہ تلخ حقیقت ہے میرے دوستو۔ مگر اعلیٰ حضرت کی نگاہ، اللہ اکبر، جو بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے سارے لوگ کہ جو قابل ہیں انہیں جو اور لیکن اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھ سے بھی کتنے لوگوں نے کہا میں چاہتا تو میں بھی کوئی اچھی دکان کر لیتا صاحب، لیکن اللہ جانتا ہے مجھے اس کے سوا کہیں میرا من ہی نہیں لگتا ہے، مجھے صرف یہی چاہیے، اس کے علاوہ پڑھنے پڑھانے سمجھے نہیں، اس کے علاوہ مجھے اور کہیں میرا مزاج جمتا بھی نہیں ہے۔ تو جو قابل ہیں انہیں وظیفہ دیا جائے، اچھی تنخواہ دی جائے، اور ان کی معاشی ضرورت کو پورا کر کے ان کو اسی لائن میں لایا جائے جس میں ان کو مہارت ہے۔ یہ 9 فارمولے، 10واں فارمولہ سماعت فرما لیں صاحب، کیا کہ آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں، کہ جو آپ کے شریعت کی، آپ کے اسلام کی باتیں، اور وقتاً ہر قسم کی حمایت، جس میں کیسے مضامین ہوں، اسلام کی حمایت کے تحت تمہارے اپنے اخبار ہونے چاہیے۔ نیوز پیپر جو ہے تمہارے اپنے اسلامی نیوز پیپر ہوں کہ جس میں اسلامی مضمون۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بمبئی میں خاص طور سے انقلاب بھی ہے، ممبئی اردو نیوز بھی ہے، آپ کے سہارا بھی ہے، اردو ٹائم بھی ہے نا، اور بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ 110 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے اپنے نیوز پیپر ہوں جن میں جو ہے اسلام کے، جہاں وقت کی ساری خبریں ہوں، حالات، وہاں اسلامی کی حمایت میں خاص طور سے انقلاب جو میں اخبار لیتا ہوں، جمعہ سنڈے کو میں ڈبل لیتا ہوں۔ کیوں لیتا ہوں؟ کیونکہ جمعے کے دن اسلامی مضمون رہتے ہیں، اس لیے سمجھے نا، اور اس لیے بھی کہ تاکہ ہو سکتا ہے میرے بچے اردو اخبار کے ذریعے جو ہے کم سے کم اردو جو ہے، اردو سے ان کا رابطہ رہے، رابطہ نہ ٹوٹے، سمجھے نا۔ اور سنڈے کو جو ہے اس لیے کہ اس میں سارے حالات وقت کے تقاضے کے حساب سے۔ بہرحال تو آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اپنے ذاتی جو ہے نیوز پیپر ہوں جن میں خبروں کے ساتھ ساتھ اسلام کے تعلق سے جو ہے حمایت میں مذہبی ملک کے جو ہے اس میں مضامین ہوں، اور ملک کے کونوں کونوں میں وہ چیزیں قیمت یا بلا قیمت جو ہے پہنچائی جائیں۔ یہ چیزیں، یہ کیا تھا؟ 10 فارمولے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے زمانے میں اگر نیوز چینل ہوتا تو وہ یہ بھی کہہ دیتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر یہ نیوز چینل ہوتا یا موبائل اس وقت ہوتا، یہ جو ہے سوشل میڈیا اس وقت ہوتا، تو وہ یہ کہتے کہ تمہارا اپنا کوئی نیوز چینل ہونا چاہیے، تمہارا کوئی اسلامی چینل ہونا، تاکہ اس پر اسلام کی نشر و اشاعت ہو اور مسلمانوں کے تعلق سے جو ہے وہ سیاسی اور سماجی بیداری پیدا کی جائے۔ تو یہ چیز بھی اگر اعلیٰ حضرت کے سامنے ہوتی تو آپ فرماتے کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ میرے دوستو سوچئے، یہ جو کہا، یہ جو آپ نے 10 فارمولے اور اس سے پہلے 4 فارمولے جو ہے، یہ ایک ماہر تعلیم کے آب زر سے
لکھی جانے والی تجاویز ہی نہیں ہیں، بلکہ قوم ملت اور اہل سنت والجماعت کی ترقی کا وہ راز ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے سینے مبارک سے نکال کر ہماری طرف منتقل کر دیا، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنے مذہب و مسلک کو اوج ثریا تک پہنچائیں۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، شکوہ ظلمت شب سے کہیں اچھا ہوتا، شکوہ ظلمت شب سے کہیں اچھا ہوتا۔ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے آج میں یہ کہتا ہوں کیا اس پر کام ہم نے اعلیٰ حضرت کے نام پر ہمارے مولویوں نے نذرانے سیدھے کیے، شاعروں نے لاکھوں کروڑوں روپے، لیکن ہم اعلیٰ حضرت کی جو 1400 کتابیں تھی وہ نہ چھاپ سکے مکمل جو ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اعلیٰ حضرت آج بھی مظلوم ہے، ہم اعلیٰ حضرت کا صحیح طرح تعارف نہ کرا سکے دنیا والوں کو۔ دوسرے فرقے والے سمجھتے ہیں کہ امام احمد رضا تو کفر کی ایک مشین ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اعلیٰ حضرت اتنی عظیم شخصیت کہ آپ سے 200 سال پہلے کوئی نظر نہیں آتا، اور نہ آج تک اتنی عظیم شخصیت کا ہم صحیح معنی میں غیروں کو انٹروڈکشن بھی نہ کرا سکے، صحیح طرح تعارف بھی نہیں کرا سکے کہ جس نے اسلام کی ہر طرح سے خدمت کی ہے، ہر سوال کا جواب دیا ہے، اور پوری دنیا میں جب بھی کہیں بھی جو ہے، جب بھی کسی باطل نے جو ہے اسلام پر حملہ کیا، اعلیٰ حضرت نے جو ہے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے آپ نے اس سے قلمی جہاد فرمایا۔ اتنی عظیم شخصیت کا، لیکن چونکہ ان کے نادان ماننے والے کون نادان ماننے والے، خود غرض مفاد پرست ماننے والوں نے اعلیٰ حضرت کو صرف روٹی روزی کے لیے جو ہے، شاعروں نے روٹی روزی کے لیے، خود علماء کرام نے بہت سارے روٹی روزی کے لیے، مگر یہ جو مشن ہے، اگر کاش یہ مشن آزادی کے بعد سے بھی اگر ہم اس پر محنت کی جاتی تو آج اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا، سنیت بھی زندہ رہتی، اسلام بھی زندہ رہتا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو بس جب پیش کیا ہمارے علماء کرام نے کہ اعلیٰ حضرت نے رد وہابیہ میں یہ فتویٰ دیا ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، مطلب یعنی زیادہ تر اسی رد وہابیہ کے تعلق سے، خاص طور سے، جبکہ اعلیٰ حضرت کی خدمات رد وہابیہ پر جو ہے میں سمجھتا ہوں تقریباً 200 کتابیں لکھی ہوں گی، لیکن سائنس پر، دیگر علوم پر جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ آپ سے بہتر کوئی نہ آپ کے زمانے میں کوئی سائنس نہ تھا، آپ بہترین عظیم، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ تقریر سنیں گے تو کہ جو مسئلے سر ضیاء الدین صاحب وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو مسئلہ جرمنی میں جا کر حل کرنا چاہتے تھے، وہ مسئلہ کہاں حل ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت نے چٹکی میں حل کر دیا۔ اتنی عظیم شخصیت کے یہ نادان ماننے والوں نے اعلیٰ حضرت کا صحیح تعارف بھی نہیں کرا سکے جو ہے۔ بہرحال محبت کی تمنا ہے تو وہ وصف پیدا کر، محبت کی تمنا ہے تو وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ اور عالموں سنو، اے واعظو، اے مبلغو، ہماری جماعت کے وہ لوگ کہ جو صرف اعلیٰ حضرت کا نام، جلسے اور ان کے نام پر صرف قوم سے پیسہ تو لیتے ہیں، قوم کا عظیم سرمایہ تو خرچ کرتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے مشن پر آج بھی کام نہیں، بہت کم ہو رہا ہے انفرادی طور پر، مگر اجتماعی طور پر الا ماشاءاللہ جو ہے۔ تو کسی نے کہا، یہ غالباً ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، یہ حکمت ملکوتی، توجہ کے ساتھ سماعت کریں، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، حرم کے درد کا اے عالم ہو، اگر تمہارے علم سے نہ اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہے نہ مسلک کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو تمہارا علم جو ہے در حقیقت جو ہے تم عالم کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اے واعظ ہو، اے مبلغ ہو، اے خانقاہ کے سجادہ نشین ہو، تمہارا یہ منصب، تمہاری یہ خانقاہ، یہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اگر اس سے جو ہے، اگر حرم کے درد کا درما نہیں، اگر اس سے قوم کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اس سے جو ہے اس سنیت کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گا، لے کے پیغام محبت کوئی اٹھے تو صحیح، لے کے پیغام محبت کوئی اٹھے تو صحیح،
آج بھی ظلم کا ماحول بدل سکتا ہے، آج بھی ظلم کا ماحول بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اعلیٰ حضرت کی سچی محبت، سچی عقیدت عطا فرمائے، اور انہوں نے جو مشن دیا تھا اللہ تعالی ہم سب کو اس مشن پر عمل کرنے اور اس مشن کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور سید اعلیٰ حضرت کے فیضان سے، فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک ہو کر کے اسلام کی جس طرح اعلیٰ حضرت نے اسلام کی حفاظت کی تھی، ایسی اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے اسلام کی حفاظت کی جو ہے توفیق عطا فرما، اسلام پر چلا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جتنے حضرات بھی یہاں آئے ہیں اللہ تعالی ان سب کی حاضری کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔